اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے چھٹے سبق کا لیسن نمبر 6 ہے اور پارٹ نمبر ہمارا 2 شروع ہو رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پشتن، غبارتن۔ یہاں حرف غین کو موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے۔ غین زبر غو، را زبر را۔ یہ غین اور را جو ہے نا، درمیان میں با نہیں، یہ غین اور را یہ دو حرف وہ ہیں جنہیں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منہ گول کر کے۔ غوبا، غین زبر غا، با زبر با، غوبا، را زبر را، غبارا، تا دو پشتن، غبارتن۔ آگے تھوڑا سا غنہ کرنا ہے۔ فا زبر فا، عین زبر ع، فاع، لام زبر لا، فعل، فعل، ٹھیک ہے۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیشتن، قاتاراتن، ٹھیک ہے۔ قاف بھی موٹا ہے یہاں پر، اور یہ را بھی ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی۔ قاتاراتن۔ آگے قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا۔ یہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں زیادہ۔ جب آپ کسی بھی حرف کو تھوڑا سا اوور کھینچو گے، زیادہ کھینچو گے، تو وہ معنی وہ جو ہے نا لفظ بگڑ جائے گا۔ قوتیلا ایسا نہیں پڑھنا، قوتیلا، ٹھیک ہے نا۔ لام کو بھی نہیں کھینچنا، اور یہ تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے، یہ تا کو بھی نہیں کھینچنا۔ زبر اور زیر بالکل تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے، لمبا نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قادارا، بس یہ ٹھیک ہے۔ را کو آگے زیادہ نہیں کھینچنا، ایسے نہیں پڑھنا، قادارا یوں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، قادارا، بس اتنا۔ قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ۔ یہ یا نہیں پڑھنا، یا کے اوپر جو حمزہ ہے نا وہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ قوری آ، قوری آ۔ یہ قاف موٹا ہے، یہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جس را کے نیچے زیر آ جائے وہ را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی، وہ را کبھی موٹی نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، تو یہ باقی جو حالتیں ہوں گی نا اس میں را موٹی پڑھی جائے گی، را باریک پڑھی جائے گی، صرف ایک حالت میں جب را کے نیچے زیر آ جائے، کسر آ جائے۔ قوری آ۔ آگے قاف زبر خو، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبدن، کعبدن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافارا۔ آگے یہ کاف اور فا، یہ آپ حروفات کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں نا۔ میں اب ہر ایک حرف تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا نا، بس جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں سمجھا دیتا ہوں۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، با کو کھینچنا نہیں، یاد رکھیں، لوبا اس طرح نہیں پڑھنا، لوبا ایسے نہیں۔ لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تین، لوما زاتن۔ آگے لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دین، ماسادین،
نون زبر ن، خو زیر خی، ناخی، رو زبر رو، یہ خو بھی حرف، یہ خو کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، خو اور رو یہاں پر دو حرف آگے موٹے، یعنی انہیں منہ گول کر کے پڑھنا چاہیے۔ نخیرا، تا دو زبر تن، نخیرتن، نخیرتن نہیں پڑھنا، نخیرتن، ٹھیک ہے۔ آگے وا زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، وا زبر وا، سین زبر سا، وسا، قوف زبر قو، وساق، وا زبر وا، قوف زبر قو، وقو، با زبر با، وقاب، آگے وا زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والد، وا زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، وہاب، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تین، ہوما زا تین، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، ان حرفوں میں جب بھی ہم کہیں وقف کریں گے نا تو اس طرح پڑھا جائے گا، جیسے یہاں آخر میں تا آ جائے تو وہاں آخر میں تا حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، یہاں غبرتن ہے نا تو پڑھا جائے گا غبرہ، ٹھیک ہے، تا ہا بن جائے گی اور ہا بھی آخر میں ساکن، وقف کے وقت جو حرف بھی آئے گا اسے ساکن پڑھنا چاہیے، تا ہمیشہ آخر میں پھر ساکن ہو جائے گی۔ فعل، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا فعل، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی مثال ہے لہابن، آگے وقف لہاب، یہاں دو جب زیر آ جائے، دو کسرہ آ جائیں تنوین کی، جب دو زیر آ جائے نا تو وہاں بھی جو آخر میں با ہے یا کوئی حرف تو وہ ساکن ہو جائے گی، جہاں زبر آ جائے نا تو وہاں الف پڑھا جائے گا، لوبادن، آگے وقف لوبادا، اگر ہم آگے وقف کریں گے نا تو پھر وہاں حالت وقف میں پڑھا جائے گا لوبادا، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ہودن، آگے وقف کریں تو ہدا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں والدہ وقف کریں تو ولد پڑھا جائے گا، یہاں واقبہ حالت وقف میں واقب پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں حالت وقف بھی آپ کو بتا دیا۔ تو یہ آج کے لیے ہمارا اتنے سبق، آپ سے آخر میں درخواست ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں انشاءاللہ۔ جی ہم نے سٹارٹ کیا، ہمارا نیا چینل ہے، ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ، ہم اس میں پورا قاعدہ اور انشاءاللہ پورا قرآن اس میں ہم ترتیب بترتیب اور لفظاً بلفظ حرف بحرف انشاءاللہ سمجھائیں گے بھی سے اور پڑھائیں گے بھی سے۔ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ اپنے گھر بیٹھے دفتر بیٹھے آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی پڑھوا سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے چھٹے سبق کا لیسن نمبر 6 ہے اور پارٹ نمبر ہمارا 2 شروع ہو رہا ہے، تو شروع کرتے ہیں، توجہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین زبر غو، با زبر با، غوبا، را زبر را، غبارا، تا دو پشتن، غبارتن، یہاں حرف غین کو موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے، غین زبر غو، را زبر را، یہ غین اور را جو ہے نا درمیان میں با نہیں، یہ غین اور را یہ دو حرف وہ ہیں جنہیں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منہ گول کر کے۔ غوبا، غین زبر غو، با زبر با، غوبا، را زبر را، غبارا، تا دو پشتن، غباراتن، آگے تھوڑا سا غنہ کرنا ہے۔ فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعل، فعل، ٹھیک ہے۔ قاف زبر قو، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتر، تا دو پیشتن، قاتراتن، ٹھیک ہے۔ قاف بھی موٹا ہے یہاں پر اور یہ را بھی ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، قاتراتن۔ آگے قاف پیش قو، تا دیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، یہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا کو تھوڑا سا نا کھینچتے ہیں زیادہ، جب آپ کسی بھی حرف کو تھوڑا سا اوور کھینچو گے، زیادہ کھینچو گے تو وہ معنی وہ جو ہے نا لفظ بگڑ جائے گا۔
قوتیلا ایسا نہیں پڑھنا، قوتیلا، ٹھیک ہے نا، لام کو بھی نہیں کھینچنا، اور یہ تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ تا کو بھی نہیں کھینچنا، زبر اور زیر بالکل تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے، لمبا نہیں پڑھا جائے گا۔ قوف زبر قو، دال زبر دا، قاد، رو زبر رو، قادر، قادر، بس یہ ٹھیک ہے۔ را کو آگے زیادہ نہیں کھینچنا، ایسے نہیں پڑھنا قادر، یوں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، قادر، بس اتنا۔ قوف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، یہ یا نہیں پڑھنا، یا کے اوپر جو حمزہ ہے نا وہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ قوری آ، قوری آ، یہ قاف موٹا ہے، یہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں جس را کے نیچے زیر آ جائے وہ را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی، وہ را کبھی موٹی نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، تو یہ باقی جو حالتیں ہوں گی نا اس میں را موٹی پڑھی جائے گی، را باریک پڑھی جائے گی صرف ایک حالت میں، جب را کے نیچے زیر آ جائے، کسرہ آ جائے۔ قوری آ، آگے قوف زبر قو، سین زبر سا، قوس، میم دو پیش من، قوسمن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبدن، کعبدن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، رو زبر رو، کافارو۔ آگے یہ کاف اور فا، یہ آپ حروفات کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں نا، میں اب ہر ایک ایک حرف تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا نا، بس جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں سمجھا دیتا ہوں۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، با کو کھینچنا نہیں، یاد رکھیں، لوبا اس طرح نہیں پڑھنا، لوبا ایسے نہیں، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تین، لوما زاتن۔ آگے لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن، نون زبر نا، خو زیر خی، ناخی، رو زبر رو، یہ خوا بھی حرف، یہ خوا کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، خوا اور رو یہاں پر دو حرف آگے موٹے، یعنی انہیں منہ گول کر کے پڑھنا چاہیے۔ ناخیرا، تا دو زبر تن، ناخیرتن، ناخیرتن نہیں پڑھنا، ناخیرتن، ٹھیک ہے۔ آگے وا زبر وا، جیم زبر جا، واجا، دال زبر دا، واجادا، وا زبر وا، سین زبر سا، واسا، قوف زبر قو، واساقو، وا زبر وا، قوف زبر قو، واقو، با زبر با، واقابا، آگے وا زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والادا، وا زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، واہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تین، ہوما زاتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، ان حرفوں میں جب بھی ہم کہیں وقف کریں گے نا تو اس طرح پڑھا جائے گا، جیسے یہاں آخر میں تا آ جائے تو وہاں آخر میں تا حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، یہاں غبرتن ہے نا تو پڑھا جائے گا غبارہ، ٹھیک ہے، تا
ہا بن جائے گی اور ہا بھی آخر میں ساکن، وقف کے وقت جو حرف بھی آئے گا اسے ساکن پڑھنا چاہیے. تا ہمیشہ آخر میں پھر ساکن ہو جائے گی. فعل وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا فعل. ٹھیک ہے. آگے اس کی مثال ہے لہابن، آگے وقف لہب. یہاں دو جب زیر آ جائے، دو کسرہ آ جائے تنوین کی، جب دو زیر آ جائے نا تو وہاں بھی جو آخر میں با ہے یا کوئی حرف تو وہ ساکن ہو جائے گی. جہاں زبر آ جائے نا تو وہاں الف پڑھا جائے گا لوبادن. آگے وقف لوبادا. اگر ہم آگے وقف کریں گے نا تو پھر وہاں حالت وقف میں پڑھا جائے گا لوبادا. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ہودن، آگے وقف کریں تو ہدا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں والدا وقف کریں تو ولد پڑھا جائے گا. یہاں واقبہ حالت وقف میں واقب پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں حالت وقف بھی آپ کو بتا دیا. تو یہ آج کے لیے ہمارا اتنے سبق. آپ سے آخر میں درخواست ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں. انشاءاللہ جی ہم نے سٹارٹ کیا، ہمارا نیا چینل ہے، ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ. ہم اس میں پورا قاعدہ اور انشاءاللہ پورا قرآن اس میں ہم ترتیب بترتیب اور لفظاً بلفظ حرف بحرف انشاءاللہ سمجھائیں گے بھی سے اور پڑھائیں گے بھی سے. آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اپنے گھر بیٹھے، دفتر بیٹھے آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی پڑھوا سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سبق ہے چھٹے سبق کا لیسن نمبر 6 ہے اور پارٹ نمبر ہمارا 2 شروع ہو رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. توجہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غین زبر غو، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پشتن، غاباراتن. یہاں حرف غین کو موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے. غین زبر غو، را زبر را. یہ غین اور را جو ہے نا درمیان میں با نہیں، یہ غین اور را یہ دو حرف وہ ہیں جنہیں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. منہ گول کر کے. غوبا غین زبر غا، با زبر با، غوبا، را زبر را، غابارا، تا دو پشتن، غاباراتن. آگے تھوڑا سا غنہ کرنا ہے. فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعل، فعل. ٹھیک ہے. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیشتن، قاتاراتن. ٹھیک ہے. قاف بھی موٹا ہے یہاں پر اور یہ را بھی ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی. قاتاراتن. آگے قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا. یہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا کو تھوڑا سا نا کھینچتے ہیں زیادہ. جب آپ کسی بھی حرف کو تھوڑا سا اوور کھینچو گے، زیادہ کھینچو گے تو وہ معنی وہ جو ہے نا لفظ بگڑ جائے گا. قوتیلا ایسا نہیں پڑھنا، قوتیلا. ٹھیک ہے نا. لام کو بھی نہیں کھینچنا اور یہ تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ تا کو بھی نہیں کھینچنا. زبر اور زیر بالکل تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے، لمبا نہیں پڑھا جائے گا. قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قادارا. بس یہ. ٹھیک ہے. را کو آگے زیادہ نہیں کھینچنا، ایسے نہیں پڑھنا قادارا، یوں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. قادارا بس اتنا. قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ. یہ یا نہیں پڑھنا، یا کے اوپر جو حمزہ ہے نا وہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. قوری آ، قوری آ. یہ قاف موٹا ہے، یہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں جس را کے نیچے زیر آ جائے وہ را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی، وہ را کبھی موٹی نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو تو یہ باقی جو حالتیں ہوں گی نا اس میں را موٹی پڑھی جائے گی، را باریک پڑھی جائے گی صرف ایک حالت میں جب را کے نیچے زیر آ جائے، کسرہ آ جائے. قوری آ. آگے قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن. کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبدن، کعبدن. کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن. کاف زبر کا، سین زبر سا،
کسب زبر ب کسب کاف زبر کا فا زبر فا کیف رو زبر رو کفرو آگے یہ کاف اور فا یہ آپ حروفات کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں نا. میں اب ہر ایک ایک حرف تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا نا, بس جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں سمجھا دیتا ہوں. کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون لام پیش لو با زبر با لو با با کو کھینچنا نہیں, یاد رکھیں لو با اس طرح نہیں پڑھنا لو با ایسے نہیں. لام پیش لو با زبر با لو با دال دو زبر دن لو با دن لام پیش لو میم زبر ما لو ما زا زبر زا لو ما زا تا دو زیر تین لو ما زا تین آگے لام زبر لا ہا زبر ہا لا ہا با دو زیر بن لا ہا بن میم زبر ما سین زبر سا ما سا دال دو زیر دن ما سا دن نون زبر نا خو زیر خی ناخی رو زبر رو یہ خوا بھی حرف یہ خوا کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا چاہیے. خوا اور رو یہاں پر دو حرف آگے موٹے یعنی انہیں منہ گول کر کے پڑھنا چاہیے. ناخیرا تا دو زبر تن ناخیراتن ناخیراتن نہیں پڑھنا ناخیراتن ٹھیک ہے. آگے وا زبر وا جیم زبر جا واجا دال زبر دا واجادا وا زبر وا سین زبر سا واسا قوف زبر قو واسا قو وا زبر وا قوف زبر قو واقو با زبر با واقوبا آگے وا زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والا دا وا زبر وا ہا زبر ہا واہا با زبر با واہابا ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیر تین ہوما زا تین ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہودن ٹھیک ہے. اب میں ایک چیز سمجھاتا ہوں, ان حرفوں میں جب بھی ہم کہیں وقف کریں گے نا تو اس طرح پڑھا جائے گا. جیسے یہاں آخر میں تا آ جائے تو وہاں آخر میں تا حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. یہاں غبرتن ہے نا تو پڑھا جائے گا غبرہ ٹھیک ہے. تا ہا بن جائے گی اور ہا بھی آخر میں ساکن وقف کے وقت جو حرف بھی آئے گا اسے ساکن پڑھنا چاہیے. تا ہمیشہ آخر میں پھر ساکن ہو جائے گی. فعل وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا فعل ٹھیک ہے. آگے اس کی مثال ہے لہابن آگے وقف لہاب. یہاں دو جب زیر آ جائے دو کسرہ آ جائیں تنوین کی جب دو زیر آ جائے نا تو وہاں بھی جو آخر میں با ہے یا کوئی حرف تو وہ ساکن ہو جائے گی. جب جہاں زبر آ جائے نا تو وہاں الف پڑھا جائے گا لوبادن آگے وقف لوبادا. اگر ہم آگے وقف کریں گے نا تو پھر وہاں حالت وقف میں پڑھا جائے گا لوبادا ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ہودن آگے وقف کریں تو ہودا پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. یہاں والدا وقف کریں تو والد پڑھا جائے گا. یہاں واقبہ حالت وقف میں واقب پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے. یہاں حالت وقف بھی آپ کو بتا دیا. تو یہ آج کے لیے ہمارا اتنے سبق. آپ سے آخر میں درخواست ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں. انشاءاللہ جی ہم نے سٹارٹ کیا, ہمارا نیا چینل ہے, ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ. ہم اس میں پورا قاعدہ اور انشاءاللہ پورا قرآن اس میں ہم ترتیب بترتیب اور لفظاً بلفظ حرف بحرف انشاءاللہ سمجھائیں گے بھی سے اور پڑھائیں گے بھی سے. آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اپنے گھر بیٹھے دفتر بیٹھے آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی پڑھوا سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.